نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین محترم، آج کے اس بیان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول پائنوں کی باتیں عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم کو پورا سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، تاریکیاں اور اندھیریاں 5 قسم کی ہوتی ہیں، اور ان ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے چراغ بھی 5 قسم کے موجود ہیں۔ دنیا کی محبت تاریکی ہے، جس کا چراغ پرہیزگاری ہے۔ معصیت اور گناہ بھی ایک تاریکی ہے، جس کا چراغ توبہ و رجوع الی اللہ ہے۔ نمبر 3، گوشے قبر بھی خانہ تیرہ و تار ہے، جس کا چراغ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ نمبر 4، غفلت و خود فراموشی سے آخرت میں بھی تاریکی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جس کا چراغ عمل صالح ہے۔ نمبر 5، اور پل صراط بھی ظلمت ہی ہے، جس کا چراغ یقین و ایمان کامل ہے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور غالباً انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، اگر دعوی غیب کے ارتکاب کا خدشہ نہ ہوتا تو میں 5 آدمیوں کی بابت یقینی طور پر یہ گواہی دے سکتا تھا کہ وہ بہشت میں ضرور داخل ہوں گے۔ ان میں سے پہلا وہ مفلس و قلاش ہے جس کے بال بچے بہت زیادہ ہیں اور بائیں ہما و بیچارہ سب کی کفالت کرتا ہے۔ دوسری وہ زن صالح ہے جس سے اس کا خاون ہمیشہ خوش رہتا ہے اور کبھی وہ اسے ناراض نہیں کرتی۔ تیسری وہ فراخ دل عورت جو اپنے شوہر سے زر مہر وصول نہیں کرتی بلکہ اس کے حوالہ کر دیتی ہے کہ وہ خود رکھ لے۔ چوتھی وہ سعادت مند اولاد ہے جو اپنی برخورداری اور فرمانبرداری سے اپنے والدین کو سدا خوش و خرم رکھتی ہے اور کبھی ان کا دل نہیں دکھاتی۔ 5واں وہ مبارک شخص ہے جس سے نادانستگی میں کسی گناہ کا صدور ہو جاتا ہے، پھر وہ متنبہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد کبھی گناہ کے قریب بھی نہیں بھٹکتا۔ سامعین محترم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی 5 نشانیاں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس کی نشست و برخاست انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اس کے دین کو درست کرتے ہیں اور روح دین کو تر و تازہ کرتے ہیں۔ دوسری یہ کہ وہ اپنی زبان کی شرارتوں اور اپنی شرمگاہ کی خباثتوں پر پورا قابو اور کنٹرول رکھتا ہے۔ تیسری کہ جب اسے دنیا کی کوئی عظیم الشان چیز مل جاتی ہے تو اس پر پھولتا نہیں بلکہ اسے وبال جان تصور کرتا ہے، اور جب دین کی معمولی چیز بھی حاصل ہوتی ہے تو اسے غنیمت جان کر شاد و مسرور ہو جاتا ہے۔ چوتھی یہ کہ غذائے حلال کو بھی اس لیے وہ شک مسیر ہو کر نہیں کھاتا کہ کہیں اس میں حرام کا ادنا شیبہ بھی موجود نہ ہو۔ اور 5ویں یہ کہ وہ دنیا کے دوسرے تمام انسانوں کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب نجات یافتہ ہیں، اور فرط خوف کی وجہ سے اپنے متعلق اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہلاک و تباہ ہو جائے گا اور پرسش اعمال سے بچ نہ سکے گا۔ سامعین محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ اگر 5 بری خصلتیں نہ ہوتے تو دنیا کے سارے انسان نیکوکار ہو جاتے۔ ان میں سے 1 نمبر جہالت و لا علمی پر قناعت کر لینا، اور آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ ہر آدمی کئی مسائل سے ناواقف ہوتا ہے، لیکن اس کو کسی سے پوچھنے کی اور باخبر کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور اسی طرح وہ لا علمی میں کئی گناہ کرتا رہتا ہے۔ نمبر 2، حصول دنیا کی طمع کرنا۔ نمبر 3، علم و فضل کو صرف کرنے میں بخیلی کرنا۔ نمبر 4، اعمال خیر میں نمود و نمائش اور ریاکاری کی آمیزش کرنا۔ اور نمبر 5، اپنی ہی عقل و رائے کو فائق تر سمجھ کر اترانا۔ ہر آدمی آج کل یہ سمجھتا ہے کہ بس میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوں اور میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں، اور یہی دنیا میں فساد کا ایک اہم عنصر ہے۔ سامعین محترم، تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے جس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں پر جو فضیلت و بزرگی عطا فرمائی ہے وہ 5 مخصوص امور کی بنا پر ہے، جو یہ ہیں: نمبر 1 اسم، نمبر 2 جسم، نمبر 3 عطا، نمبر 4 خطا، اور نمبر 5 رضا۔
رضا کے ذریعے آپ کو معزز و محترم بنایا گیا ہے۔ اس کی جمال کی تفصیل بھی بیان کی جاتی ہے۔ اسم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ہم کلامی سے سرفراز فرمایا ہے تو تعظیماً و تکریماً آپ کا اسم مبارک نہیں لیا، جیسا کہ دوسرے پیغمبروں کو اس نے ان کا خاص نام لے کر پکارا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ ہیں۔ جسم کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا یا اس سے کوئی چیز طلب کی تو اس نے بالواسطہ نہیں بلکہ براہ راست بنفس نفیس خود ہی آپ کو جواب دیا، اور دوسرے انبیاء کے ساتھ اس نے ایسا معاملہ نہیں کیا۔ عطا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگے اور طلب کیے بغیر ہی ہر قسم کی نعمتیں اور رحمتیں عنایت کرتا ہے۔ خطا سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کے گناہوں سے پیشتر ہی وہ معافی کا ذکر فرما دیتا ہے، چنانچہ ہر جگہ اس نے فرمایا عفا اللہ عنک، یعنی اگر تجھ سے کوئی لغزش ہو جائے تو یقیناً تو متنبہ ہو کر توبہ کر لے گا اور اللہ تعالیٰ تیری لغزش کو معاف کر دے گا۔ اور رضا کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو نظر پیش فرمائی ہے اس نے قبول کر لیا اور اسے مسترد نہیں کیا، نہ آپ کا فدیہ لوٹا، نہ آپ کا صدقہ و خیرات واپس کیا، اور نہ آپ کا اور کوئی خرچ کیا ہوا مال لوٹایا گیا۔ سامعین محترم، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ دنیا اور آخرت میں نیک بخت ہو جاتا ہے۔ پہلی کہ ہمیشہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتا رہے۔ دوسری یہ کہ جب کسی بلائے ناگہانی میں گرفتار ہو جائے تو صبر کر کے یہ دعا پڑھ لیا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی نعمت اسے دے جائے تو یہ کلمہ شکر اپنی زبان سے ادا کرے، الحمدللہ رب العالمین۔ چوتھی چیز یہ کہ جب کوئی کام شروع کرے تو اللہ کے نام سے شروع کرے اور یہ پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 میں یہ کہ جب اس سے معاصی کا زیادہ تر ارتکاب ہونے لگے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور اخلاص کے ساتھ یہ دعا پڑھے، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ سامعین محترم، یہ تھی آج کی 5 نکاتی باتیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں وہ 5 نکاتی باتیں ذکر کی جائے گی جو تابعین رحمہم اللہ سے منقول ہوں گی۔ والسلام۔